بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میں پاکستان میں حقیقی آزادی کی تحریک کے بارے میں کچھ اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اس آزادی کی تحریک کو چلایا جائے۔ اگر پاکستانیوں نے اپنی سویلین بالادستی کو قائم کرنا ہے تو اکراس دی بورڈ ہو کے تمام ان لوگوں کو جو حقیقی آزادی چاہتے ہیں، سویلین بالادستی چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہیں، ایک اسلامک جوڈیشل سسٹم چاہتے ہیں اور ٹاپ ٹو باٹم تمام لوگوں کو یکساں انصاف دینا چاہتے ہیں، تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پاکستان کی، خواہ وہ حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے، خواہ وہ کتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ ان سب کو انگیج کرے، ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائے اور سب قرآن پاک کو بطور گواہ بنا کر اس بات پر حلف لیں کہ ہم نے حقیقی آزادی مل کر حاصل کرنی ہے، پاکستان میں رول آف لا کو بحال کرانا ہے اور پاکستان میں جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کو پاکستان کی ترقی میں جو کردار ادا کرنا چاہیے ان سب کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے مل جل کر، اور سب سنسیئر ڈیووٹڈ ہو کر اس تحریک کو چلائیں اور اس میں پوٹینشیل کو بلڈ اپ کریں اور عوام کو اس کے اندر انگیج کریں، تب جا کے آپ لوگوں کی تحریک کامیاب ہوگی۔ سب سے پہلے میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تمام جماعتوں کی APC بلوائیں جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی شامل ہو، ہاں وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کا لوگوں کا کام یہ بنتا ہے ان سب کو دعوت دیں، پھر ایک میٹنگ کال کریں، سب اس میٹنگ میں سب سربراہ اس کے اندر بیٹھیں، پھر اس میں یہ ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو آزاد کروانا ہے۔ جب تمام جماعتیں اس بات پر اکٹھی ہو جائیں، اس میں جماعت اسلامی کو بھی آن بورڈ لیا جائے، TLP کو بھی آن بورڈ لیا جائے، جمعیت علماء اسلام کو بھی آن بورڈ لیا جائے، جمعیت علماء اسلام سمیلہ کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور جمعیت علماء اسلام نورانی گروپ کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف خود بھی ہو، پختون ملی عوامی پارٹی ہو اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہو، BNP ہو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ANP ہو، سب کو ایک دفعہ یعنی کہ بلایا جائے اور پاکستان کے تمام وکلاء کی لیڈرشپ کو کال کیا جائے، سب ایک جگہ بیٹھ کر پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہو، جو اندر کی بات کو باہر تک پہنچاتے۔ پہلے اس بارے میں سب حلف لیں اور یکجا ہو جائیں۔ جب آپ لوگ ایک نقطے پر یکجا ہو جائیں گے تو پاکستان میں رول آف لا بحال ہوگا اور سیاست میں دین کو انوالو کریں۔ آج ہماری سیاست کے اندر دین صحیح طریقے سے انوالو نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا فرمان یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی چنگیزی۔ آج ہمارے سسٹم میں چنگیزی غالب ہے، آج ہمارے سسٹم میں فرعونیت غالب ہے، آج طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے بلکہ وہ طاقتیں ہیں جو بیہائنڈ دا سین بیٹھ کر عوام کے مستقبل کو یعنی کہ ان بیلنس کر رہی ہے، انکمپیٹنٹ قیادت ہیں اور ان میں اتنی یعنی کہ قابلیت نہیں ہے کہ عوام کو کچھ انصاف ڈیلیور کر سکیں۔ گراس روٹ لیول کا انسان اس وقت تک خوشحال نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ یہ پازیٹیو سٹیپ نہیں لیں گے کہ سنسیئر ڈیووٹڈ ہو کر اس تحریک کو چلائیں گے۔ آپ لوگ کوئی مخصوص کال نہ دیں عوام کو، آپ لوگ ایک ایجنڈا طے کر لیں اور اسلام آباد میں ایک جگہ اسپیسیفائی کر دیں کہ یہاں سب کے کارکنوں نے اکٹھے ہونا ہے اور تمام لیڈرشپ اپنے اپنے کارکنوں کو اپنے حلقوں میں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو الیکشن جیت چکے ہیں یا ہار چکے ہیں، جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ اپنے اپنی عوام کو موٹیویٹ کریں اور ان کے پوٹینشیل کو بلڈ اپ کریں اور ان کو اسلام آباد میں ایک مخصوص مقام آپ لوگ الاٹ کر دیں کہ یہاں آپ سب نے جمع ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی مخصوص تاریخ نہیں دینی کہ فلانی تاریخ کو یہاں جمع ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک جگہ مقرر کر دینی ہے اور اس تحریک کو ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ لوگوں کو ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے اس تحریک کو کس طرح کامیاب کرنا ہے۔ تو تمام جب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں
تو تمام اپنے سپورٹروں کو لے کر اسلام آباد میں ایک جگہ مخصوص کر لیں، وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ روز ڈیلی بیسس پہ لوگ اکٹھے ہوتے رہیں، وہاں پہ اپنی آپ یعنی کہ تحریکیں کی جو سپیچز ہیں وغیرہ، حقیقی آزادی کے جو بینیفٹس ہیں وہ عوام کے سامنے پٹ اپ کرتے جائیں اور اس تحریک کو بلڈ اپ ہونے دیں۔ جیسے جیسے عوام کا کراؤڈ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ کراؤڈ 5 سے 6 لاکھ ہو جائے، تب جا کر آپ ایک دم حکومت پر دباؤ ڈالیں، اپنے مطالبات سامنے رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی اپنے مطالبات رکھیں، ان کو یعنی کہ یہ بات چیت کے ٹیبل پر لے کر آئیں اور یہاں سب بیٹھ کر پھر فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس سمت میں چلنا ہے۔ اگر پاکستان میں ملوکیت کو برقرار رکھنا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کو برقرار رکھنا ہے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی گزشتہ 3 سالوں میں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، پاکستان کو $100 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ یہ $100 ارب کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ پاکستان کا ٹوٹل جو قرضہ ہے $140 ارب ہے، جس میں ہم نے 3 سالوں میں $100 ارب ضائع کر دیا ہے۔ ہم نے غیر ملکی ریمیٹنس کو کیسے ملک کے لے کے اندر لے آنا ہے، پاکستان کا GDP کو کیسے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ جب تمام لیڈرشپ سنسیئر ڈیووٹڈ ہو کر اس چیز پر فوکس نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ غیر الیکٹڈ طاقتیں آپ لوگوں کو ہینڈل کرتی رہیں گی اور آپ لوگوں کو کٹ پتلی کی طرح نچاتی رہیں گی اور آپ لوگ ان کے آگے ناچتے رہیں گے اور یہ آپ لوگوں کو مس ہینڈل کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ اب ملک کا بچہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ یعنی کہ حکومت کرنے والا ادارہ کون سا ہے، اسٹیٹ کسے کہتے ہیں۔ کیا 7 لاکھ فوج اسٹیٹ ہے یا 24 کروڑ 93 لاکھ عوام اسٹیٹ ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسٹیٹ کی میرے جہاں تک میں سیاست کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھئی میجورٹی آف پیپل جس بات پر ایگریڈ ہوں وہ اسٹیٹ کہلاتی ہے، تاکہ ایک عام انسان جو پچھلے 77 سالوں سے ایک یعنی کہ گراس روٹ لیول پہ اتنی تنگ دستی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے معاشی حالات ٹھیک ہو کر نہیں دے رہے۔ کیوں؟ ہم نے سودی نظام کو ملک کے اندر متعارف کرایا ہوا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس سودی نظام سے، اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرمان کا مفہوم ہے کہ سود والے سے اللہ اور اس کی رسول کی کلی جنگ ہے، تو پہلے ہمیں یہ اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ کر کے ہم نے اگلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب نے مل بیٹھ کر اس بات کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو کس نے چلانا ہے۔ اگر پاکستان کے حقیقی نمائندوں نے اس ملک کو چلانا ہے تو ساری کی ساری پاور ان کے حوالے کی جائے، ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے اور جس میں ہر چیز یعنی کہ واضح طور پر نظر آئے، اور ایک شفاف الیکشن کروانے کے بعد جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اس کو پراپر اور فلفل طور پر یعنی کہ ہر چیز جو ہے ڈیموکریسی کے جو کام آنے والی ہے، جمہوریت میں جو کام آتی ہے، میجورٹی آف پیپل کی اوپینین کو، اس رائے کو مقدس رکھتے ہوئے اس جماعت کو حکومت کرنے کا موقع دیں اور باقی تمام اس کو سپورٹ کریں اور ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ آئندہ 50 سال کا ویژن آپ پاکستان کا سامنے رکھیں۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی آنے والی ہیں، جو ابھی جوان ہوں گی، ان کے لیے ہمیں ایک اچھا مستقبل چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ ہم پر فخر کر سکیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا ہے۔ تو میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ایز اے پاکستانی کے ناطے میں پچھلے 35 سے 40 سالوں میں پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں، ہم صحیح سمت میں نہیں چل رہے۔ ہم نے عوام کو یعنی کہ ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور چند لوگوں نے مل کر اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس میں کچھ فیوڈل ہیں، کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں، کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں میڈیا مالکان بھی ہیں۔ جو بھی اس گند کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ خدا را اس قوم پر رحم کریں، اس قوم کو آزاد کریں۔ آپ لوگ اپنے یعنی کہ دفاعی نظام کو مانیٹر کریں۔ ملک کے اندر آپ لوگ جو ڈرون حملے کروا رہے ہیں اور جو خضدار کے علاقے میں اسکول کے بچوں کو یعنی کہ شہید کر دیا گیا بے دردی سے، اپنا فوکس ڈیفینس پہ رکھیں، پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی پہ رکھیں۔ جس چیز کی آپ لوگ سیلری لے رہے ہیں، خدا کے واسطے پاکستان کے حال پر رحم کریں اور یہ طاقت کا جو توازن ہے اس کو آپ لوگوں نے جو بگاڑا ہوا ہے اس کو بیلنس میں آنے دیں، ملکی معاملات کو بیلنس ہونے دیں اور تمام چیزوں کو نارملائز کریں
اور ایک دوسرے سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگنے میں کسی کی کوئی شان نہیں گھٹتی۔ جس نے بھی غلطیاں کی ہے اپنی غلطیوں پہ ہم معافی مانگیں اور یکجا ہو کر پاکستان کی ترقی کی طرف سوچیں، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف سوچیں۔ اور عمران خان کا یہی تو مقصد ہے۔ عمران خان نے کوئی ذاتی جاگیریں تھوڑا بنوانی ہے، عمران خان اس قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مشن ہے، وہ کہتا ہے میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ اور حقیقت میں ہم کس کی غلامی کریں؟ ہم غلامی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کریں۔ ہم کیوں انسانوں کی غلامی کریں؟ ہم کیوں امریکہ کی غلامی کریں؟ ہم کیوں برطانیہ کی غلامی کریں؟ ہمیں اگر غلامی کرنی ہے تو اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی غلامی کرنی ہے، جس طرح صحابہ کرام غلامی کر کر گئے اور پوری دنیا میں حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل حکومت کر کے دکھائی۔ امیر معاویہ کے دور میں یہ 52 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت تقریباً 5 سے 6 برے اعظموں میں اندر پھیلی تھی۔ وہ کس لیے پھیلی تھی؟ وہ تمام کی تمام اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو بھی حضرت عمر فاروق نظام حکومت متعارف کرا کر گئے تھے، اس میں ٹاپ سے باٹم تک ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل تھی، ثقافتی آزادی حاصل تھی، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا تھا، ہر ایک کو ترقی کرنے کے پورے چانسز تھے۔ نظام تعلیم کو یکساں کیا جائے، ایک جیسا نظام تعلیم ہو، اور خاص طور پر نظام تعلیم کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا چیپٹر کو کمپلسری قرار دیا جائے، قرآن مجید کی تعلیم کو کمپلسری قرار دیا جائے، تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے جو بڑھ رہا ہے وہ اپنی ہسٹری کو سے بھی واقف ہو، اپنی نبی کی زندگی سے بھی واقف ہو اور صحابہ کی زندگی سے بھی واقف ہو، تب جا کر پاکستان ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلام کی نشاط ثانیہ جو شروع ہوگی، اس میں انشاءاللہ پاکستان کے یعنی کہ محب وطن اور کلمہ گو لوگوں کا ایک بڑا میجر رول میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ آنے والے حالات میں انشاءاللہ ایک کی رول ادا کریں گے۔ تو میری آپ تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر اس ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ ملک کے اندر حکومت کس نے کرنی ہے۔ اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بضد ہے تو ان کو چاہیے کہ فل فلیج پورے ملک پر اپنی حکومت کریں، تاکہ یہ اردلی ٹائپ وزیر اعظم شہباز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگوں کو آپ لوگوں نے جو آگے کیا ہوا ہے صدر بنا کے وزیر اعظم بنا کر، یہ عوام اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی۔ اس عوام نے بڑی قربانیاں دے لی ہیں، اس عوام کی حالت پر رحم فرمائیں اور کائنڈلی سب یکجا ہو جائیں، تاکہ پاکستان کا بھلا ہو، پاکستان کی عوام کا بھلا ہو، پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو، پاکستان کا ہر غریب شہری یعنی کہ اس کا گھر میں امن و سکون ہو، اس کو میڈیکل فیسلٹی، اس کو ایجوکیشن کی فیسلٹی اور ہر وہ معیار زندگی جو وہ ایک عام بندے کو درکار ہے، اس کا وہ بجٹ حکومت مقرر کرے، ان کی مالی مدد کرے اور ملک کے اندر انڈسٹریل زون بنائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے۔ جب روزگار ملے گا تو ہر گھر میں خوشحالی ہوگی، بندہ دیندار بھی ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کو اس ملک کے اندر کمپلسری قرار دیا جائے۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، ہم سب پاکستانیوں نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا اللہ رب العزت ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے تو ہمیں 5 مرتبہ اس کے آگے سر جھکانا ہمیں پڑے گا۔ اگر ہم بے نمازی رہے تو غیروں کا کلچر ہمارے اوپر غالب رہے گا، اور اسی طریقے سے ہم اس زندگی سے چلے جائیں گے اور پاکستان میں یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ غیروں نے سب سے پہلے ہمارے اوپر ہماری ثقافت پر کیا ہے، ہمیں اپنی اسلامی ثقافت کو ری انٹروڈیوس کرانے کا اب سنہری موقع ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو بھی کلاس ہے، خدا کے واسطے پاکستان کے حال پر رحم کریں، پاکستان کی 24 سے 25 کروڑ عوام کے حال پر رحم کریں۔ یہ طاقت کی جنگ کا نشہ یہ بہت برا نشہ ہے، یہ نشہ نمرود کو بھی تھا، یہ نشہ فرعون کو بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکومت کے نقشوں میں، عزت کے نقشوں میں بٹھا کر ذلیل کر کے دکھا دیا، اور اللہ رب العزت نے جو ذلت کے نقشوں میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے ان کو تختوں پر بٹھا کے دکھا دیا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب کو اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، اور یونینیمسلی اس ڈیسیجن پر ہمیں کھڑے ہونا ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے ہم نے پیسفل پروٹیسٹ ہم نے کرنا ہے، اور اپنا حق لے کر ہم نے یعنی کہ گھروں کو واپس آنا ہے، تب جا کر ہمیں حقیقی آزادی ملے گی۔ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔